آج تو افسوس کی بات یہ ہے ہمارے معاشرے میں یہاں رہتے ہوئے ہمیں بھی یہ اندازہ ہوتا ہے، جانتے ہیں اور یہ پتہ چلتا ہے اور تحقیق کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ روزے سے نہیں ہیں، بہت لوگ روزے نہیں رکھتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، روزہ جیسا عظیم الشان عبادت اس سے لوگ کوتاہی کر رہے ہیں، تھوڑا سا بہانہ بنا کے، معمولی بات کا بہانہ بنا کر کے، چھوٹا چھوٹا عذر بنا کر کے بندہ روزہ کو توڑ رہا ہے، نوجوان روزہ کو توڑ رہا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس نے ایک روزہ کو، رمضان کے ایک روزہ کو توڑ دیا، وہ زندگی بھر نہیں، اگر قیامت تک اس کو عمر مل جائے اور قیامت تک اس کی تلافی کرتا رہے روزہ رکھ کر کے، تو رمضان کے اس روزہ کے توڑنے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ قضا تو ہو جائے گا لیکن اس کا برابر، اس کا ثواب، اس کی نیکی اس کو نہیں مل سکتی ہے۔ اتنی بڑی غفلت میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، روزہ توڑ رہے ہیں۔ روزہ رکھنا ہر صورت میں ضروری ہے، روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، روزہ توڑنا تو جائز ہے۔ روزہ توڑنا جائز تو ہے لیکن روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ یہ فقہاء نے لکھا ہے۔ روزہ چھوڑنے کا کیا مطلب ہوا؟ ایک آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، سفر میں نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، صحت اس کو ملی ہوئی ہے، وہ ابھی سے سوچ رہا ہے کہ دن بھر کام کریں گے، دھوپ میں نہیں سک پائیں گے، اس لیے روزہ توڑ دیتا ہے۔ یہ جائز نہیں اس کے لیے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ ہمت کرتا ہے کہ جیسا بھی کام ملے گا میں روزہ رکھوں گا، روزہ رکھوں گا، جتنی پریشانی ہو جائے روزہ رکھوں گا۔ اب روزہ رکھتے رکھتے کام کرنے کی وجہ سے ایسی کیفیت ہو گئی کہ اب روزہ نہیں توڑتا ہے تو اس کی زندگی کو خطرہ ہے، تو اب روزہ توڑ دینا اس کے لیے جائز ہے۔ روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے شروع ہی سے کہ سحری نہیں کھائیں گے، یہ غلط بات ہے۔ روزہ ہر صورت میں رکھنا ضروری ہے، لیکن اگر نہیں رکھ سکتا ہے، پریشانی ہے، مجبوری ہے، گرنے کا ڈر ہے، بے ہوش ہونے کا ڈر ہے، پریشانی کا خطرہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس کو پھر توڑ دینا جائز ہے۔ روزانہ اگر وہ یہی کرتا ہے، سحری کھاتا ہے، کام پہ چلا جاتا ہے، پھر وہ کیفیت ہوتی ہے، پھر توڑ دیتا ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگا وہ بندہ، اس لیے کہ وہ مجبوری کی وجہ سے کیا کر رہا ہے؟ روزہ توڑ رہا ہے، چھوڑ نہیں رہا ہے۔ تو توڑنے اور چھوڑنے میں یہ فرق ہے۔ تو روزہ چھوڑنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ مرض میں نہیں ہیں، ایسا مرض نہیں ہے، ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ بھی روزہ رکھنے سے آپ کی جان چلی جائے گی یا بیماری بڑھ جائے گی، خطرہ بڑھ جائے گا، تو ہر صورت میں روزہ رکھنا ضروری ہے اور فرض ہے روزہ۔ روزہ کسی سے معاف نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی سفر میں ہو تو عذر ہے، بیمار ہے تو یہ عذر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور نوجوانوں، اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ چھوڑنا کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ وہ آدمی گنہگار ہے، وہ آدمی فاسق و فاجر ہے، وہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں ایسے ہی جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جو آدمی متقی بن جاتا ہے تو یہ تقویٰ ایسا سرمایہ ہے، یہ تقویٰ ایسا سرمایہ ہے کہ اس سرمایہ سے ہر نیکی کو خرید سکتا ہے بندہ۔ تقویٰ ایسا سرمایہ ہے، کسی کے پاس پیسے ہوں اور پیسے کی شکل میں ہو، نوٹ کی شکل میں، وہ جو چاہے خرید سکتا ہے، مارکیٹ سے کپڑا خرید سکتا ہے، چاول خرید سکتا ہے، چنا خرید سکتا ہے، آٹا خرید سکتا ہے، کچھ بھی خرید سکتا ہے۔ تو جو بندہ تقویٰ والا ہو جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا، تقویٰ کی کیفیت پیدا ہو گئی، تو گویا کہ وہ ایسا ہو گیا کہ وہ کوئی بھی نیک کام کر سکتا ہے، کوئی بھی کام کر سکتا ہے، کسی کام میں جھجک اسے محسوس نہیں ہو سکتی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، یہ بتاؤ کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت کعب نے فرمایا تھا، کیا آپ کسی خاردار راستے سے آپ نہیں چلے ہیں؟ ایسا راستہ جس میں دونوں طرف کانٹے لگے ہوئے ہوں، ایک آلی ہے اور دونوں طرف کانٹے لگے ہوئے ہیں، تو آپ جب اس آلی پہ چلتے ہیں تو کس طرح سے چلتے ہیں؟ کس طرح سے بچا کے چلتے ہیں، کپڑے کو سمیٹ کے چلتے ہیں، لنگی کو سمیٹ کے چلتے ہیں کہ کہیں کپڑا نہ پھٹ جائے اور لنگی نہ پھٹ جائے،
اور کہیں کانٹا نہ چبھ جائے، نہایت ہی اہتمام سے ڈرتے ڈراتے بچتے بچاتے اس حالی کو پار کرتے ہیں، یہی تقویٰ ہے۔ جو بندہ تقویٰ اختیار کرتا ہے تو دنیا میں اسی طرح سے بچا کے چلتا ہے، وہ دنیا میں چلتا ہے، دنیا سے بچ کے، خواہشات سے بچ کے، برائی سے بچ کے، اور طرح طرح کی گندگیوں سے بچ کے، کانوں کے گناہ، آنکھ کے گناہ، دماغ کے گناہ، ہاتھ پاؤں کے گناہ، کتنے گناہ ہیں جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچا کر جو سیدھا چلتا چلا جائے گا، آنکھوں کو بچائے گا، کانوں کو بچائے گا، ہاتھ پاؤں کو بچائے گا، زبان کو بچائے گا، گویا کہ وہ متقی ہے، وہ بچتا بچاتا کامیاب طریقے سے منزل پہ پہنچ جائے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس لیے یہ رمضان کا مہینہ ہم اپنے دلوں کو پاک کریں، دلوں کو صاف کریں، دلوں کو پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے، میں نے بتایا اس سے پہلے کہ جب کسی کے یہاں مہمان آتا ہے، آپ کے یہاں اگر شادی ہو، گھر پہ شادی ہو بیٹی کی یا لڑکے کی، تو کیا کرتے ہیں؟ ایک ہفتہ سے پہلے سے گھر کو صاف کرتے ہیں، دروازہ کو صاف کرتے ہیں، آنگن کو صاف کرتے ہیں، کپڑے کو صاف کرتے ہیں، نیا کپڑا بناتے ہیں، بچوں کو نیا کپڑا، عورتوں کو نیا کپڑا، بڑوں کو نیا کپڑا، سب کو نیا جوڑا پہناتے ہیں تاکہ شادی ہوگی، مہمان آئیں گے، دیکھیں گے گھر دوار صاف ستھرا ہے کہ نہیں ہے۔ تو مہمان جس طرح کا ہوتا ہے، جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے، اس مہمان کے لیے اہتمام اسی طرح سے کیا جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی ایسا مہمان ہو جائے جو جنرل قسم کا ہے تو اس کے لیے اسی طرح سے اہتمام ہوتا ہے۔ کوئی ایسا مہمان ہو جائے جو بڑا مہمان ہے، آپ کے دروازے پتہ چل جائے کہ ایم ایل اے صاحب آ رہے ہیں یا ایم پی صاحب آ رہے ہیں یا ایس ڈی او صاحب آ رہے ہیں دروازے پہ، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اگر ایم ایل اے آ جائے تو پتہ نہیں، آدمی تو پریشان ہو جاتا ہے، کیا کھلائیں کیا نہیں کھلائیں، کیسے صاف کریں، کون سی کرسی لگائیں۔ ایم پی آ جائے تو کون سا کرسی لگائیں، گدا والا لگائیں کہ صوفہ سیٹ لگائیں کہ پنکھا لگائیں کہ اے سی لگائیں کہ کولر لگائیں، پریشان ہو جاتا ہے گھر والا۔ ایم پی آ جائے، اگر پردھان منتری آ جائے تب نہ جانے کیا کہنا، کس طرح سے وہ کہے گا، اپنے آپ کو سمجھے گا میری معراج ہو گئی، میں تو بڑا آدمی بن گیا، پردھان منتری آ رہے ہیں۔ ہر طرح سے وہ چینجنگ لائے گا، دروازے پہ لائے گا کہ نہیں لائے گا۔ یہ دنیا کا ماحول ہے۔ ہمارے پاس یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ آیا ہے، اتنا عظیم الشان مہمان، اتنا بڑا مہمان جو ہم کو دینے کے لیے آیا ہے، جنتی بنانے کے لیے آیا ہے، جنت میں لے جانے کے لیے آیا ہے، گناہوں کو بخشوانے کے لیے، رحمت لے کر، مغفرت لے کر، جہنم سے نجات دلانے کا پروانہ لے کر ہمارے گھروں میں آیا ہے۔ تو کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا استقبال کریں، ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنی آنکھوں کو پاک کریں، اپنے کانوں کو صاف کریں، دماغوں کو صاف کریں، دل کو پاک کریں۔ دل جب تک پاک نہیں ہوگا، دل صاف نہیں ہوگا، اس مہمان کی قدر، اس مہمان کا اہتمام ہم کرنے والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اے اللہ میاں، اے اللہ ہمیں عطا فرما، اور اللہ کے سامنے دل جو ہے، یہ دل ایک کٹورا ہے، دل ایک کٹورا ہے اور وہ ایک برتن ہے۔ اس برتن کو ہم اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ میاں سے کہتے ہیں، اے اللہ میاں اس میں ہمیں دے دیجئے، ہمیں تقویٰ دیجئے، ہمیں نجات دیجئے، ہمیں جنت دیجئے، اپنی معرفت دیجئے، اپنی محبت دیجئے، اپنی رضا دیجئے، اپنی خوشنودی دیجئے۔ ہم مانگتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمیں صحت دیجئے، ہماری بیماری کو دور کر دیجئے۔ اس کٹورے کو، اس برتن کو ہم پیش کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، لیکن ہمارا یہ دل گناہوں سے بھرا ہوا ہے، بیماریوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارا یہ دل گندگیوں سے بھرا ہوا ہے، کینہ سے بھرا ہوا ہے، اور حسد سے بھرا ہوا ہے، بغض سے بھرا ہوا ہے، عداوت سے بھرا ہوا ہے، اور نہ جانے بدعت سے بھرا ہوا ہے، شرک سے بھرا ہوا ہے۔ ان تمام برائیوں کو ساتھ ساتھ ہم اللہ کو اپنے دل پیش کر رہے ہیں، اے اللہ اس میں دے دیجئے۔ بھائی اس میں پہلے سے تم گندگی بھر رکھے ہو، بغض، کینہ، دشمنی، عداوت، لڑائی، جھگڑا، دشمنی، پڑوس کی دشمنی، بھائی کی دشمنی، بہن کی دشمنی، اور نہ جانے کس کس کی دشمنی یا عداوت کو، جلن کو، حسد کو، کینہ کو اب اس دل میں بھر کے رکھے ہوئے ہیں، اور پھر ہم اللہ میاں کے سامنے اسی دل کو پیش کر رہے ہیں۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ کے دروازے پہ کوئی فقیر آ جائے، اس کے ہاتھ میں کٹورا ہو اور اس کٹورے میں وہ پاخانہ لے کے آ جائے اور کہہ دے کہ اس میں دے دیجئے کچھ، آپ کے ناک کے سامنے کر دے، اور اس میں ڈال دیجئے کچھ، اس میں ڈال دیجئے،
ہم مانگنے کے لیے آئے ہیں، فقیر ہیں، تو آپ کے ناک کے پاس جو پیش کرے گا پاخانہ والا کٹورا، آپ اس کٹورا میں کچھ دیں گے یا اس کو بھگائیں گے؟ مار کے بھگائے گا بندہ. ہمارے جیسے ہم لوگوں کے پاس آ جائے گا تو بھگا دیں گے. کمینہ یہ توہین کرنے کے لیے آیا ہے، دروازے کی آیا، بھیک مانگنے کے لیے، لیکن کٹورے میں آیا، پاخانہ لے کر کے، گندگی لے کر کے آیا ہے. ایسے فقیر کو بھگا دینا چاہیے. بھگا دیتے ہیں لوگ. ہم لوگ بھی فقیر ہیں، سب فقیر ہیں. انتم الفقراء، اللہ نے یہ کہا تھا اے لوگو تم سب فقیر ہو، تم سب محتاج ہو. تمہارے دل کو ہم دیکھ رہے ہیں، تمہارے دل میں کیا ہے، کتنا کینہ ہے، کتنی عداوت ہے. تم کو تمہارے بھائی نہیں جانتے ہوں گے، تمہارے دوسرے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، پڑوسی نہیں جانتے ہوں گے. ہم جان رہے ہیں. اس دل کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو جس میں تم گندگی لے کے آئے ہو، پاخانہ لے کے آئے ہو. تم کہتے ہو معاف کر دیجئے. ہم تمہیں معاف کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے دل کو صاف کر کے لاؤ، دل کو پاک کرو، تب آؤ میرے پاس. ہم دیکھتے ہیں تمہیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ دلوں زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل کو اور نگاہ کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں اور دوستوں. یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، چلا جائے گا. ہر سال کی طرح آیا ہے، اسی طرح چلا جائے گا. لیکن ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم اپنے دامن کو بھر لیں، اپنے جھولی کو بھر لیں، دلوں کو پاک کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں. اس میں روزے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ تلاوت کا اہتمام، قرآن مجید زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. جس کو بھی تلاوت کرنے آتا ہے وہ خوب کوشش کریں کہ ہم اپنے سے ٹوٹے پھوٹے انداز میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، زبان نہیں چل رہی ہے، کوشش کریں کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے. انشاءاللہ کریں گے. نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی تلاوت کرنے والا جانتا ہے، اس کو بٹھا کے اس کی تلاوت سنیں گے. انشاءاللہ سنیں گے. نہیں ہوتا ہے تو ذکر اذکار، اللہ کو یاد کریں گے. سبحان اللہ، الحمدللہ. بہت ساری روایات میں اذکار کی، ذکر کی فضیلت آئی ہے. بعض روایت میں آیا ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بخاری کی آخری روایت ہے. سب سے آخر میں بخاری شریف میں جو روایت ہے، اس روایت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو بہت ہلکے پھلکے ہیں زبان پر اور بہت وزنی ہے عمل کے اعتبار سے. اللہ میاں کو بہت محبوب کلمہ ہے. وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھیے سب آدمی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کوئی مشکل ہے؟ آسان ہے. ایسا کلمہ ہے اللہ کو پسند، میزان میں بھاری اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. ہلکے پھلکے کلمات ہیں. یہ پڑھتے رہیں دن بھر، نہیں کر سکتے ہیں. دوسری بات نوافل کا اہتمام، نوافل پڑھنا زیادہ سے زیادہ. اور دنوں میں ہم آتے ہیں سیدھے فرض پڑھتے ہیں. فرائض کا اہتمام تو ہونا ہی ہونا ہے. فرض نماز جو ہیں یہ کبھی معاف نہیں. یہ بھی یاد رکھیں ہمارے حفاظ کرام اور علماء کرام اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب، کہ رمضان میں ہوتا کیا ہے، تراویح کے اہتمام میں فرض نماز کو آدمی کیا کرتا ہے، ہلکا کر دیتا ہے. اب دیکھا اپنی مسجد میں فرض نماز پڑھنے کے لیے فجر میں آ رہے ہیں امام صاحب، شروع کر دیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد. یہ کیا تماشا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان میں تو مسنون قرأت جو پہلے نہیں ہونی تھی اس میں زیادہ ہونی چاہیے تھی. لوگ کہا ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ کو فجر کی نماز تھی اس میں مسنون قرأت کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ عوام کا خیال رکھا گیا. ہم نے کہا عوام بھاڑ میں جائے. عوام کا خیال رکھا جائے گا کہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا خیال رکھا جائے گا. اللہ کا، اللہ کے رسول کا. فجر کی نماز میں جو تلاوت ہے وہ ہوگی. عشاء کی نماز میں تلاوت جو ہے وہ ہوگی. میں 4 دن سے دیکھ رہا ہوں مسجد کے اندر امام صاحب تراویح پڑھاتے ہیں. تراویح میں پڑھانے کے بعد اور پھر وطر پڑھتے ہیں. روزانہ انا آتینا قل هو اللہ شروع ہو گیا ہے. بھائی وطر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی ہونا چاہیے. دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون. تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد. یہ مسنون قرأت ہے. اب لوگ ڈرنے سے کون کیا کرے گا؟ بھائی عوام کا خیال رکھا جا رہا ہے. عوام کا خیال نہیں رکھا جائے گا. اسی لیے شریعت کو بیچی جا رہی ہے. دین کو بیچ رہے ہیں لوگ، شریعت کو بیچ رہے ہیں. پیسے کے بدلے میں، کوڑی کے بدلے میں شریعت کو خریدا جاتا ہے. شریعت بیچنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہاں کے حافظوں سے بھی میں کہوں گا کہ آپ فرائض میں ذرہ برابر سستی نہ دکھائیں. فرض نماز میں بالکل چستی کے ساتھ، چاہے لوگ پڑھیں یا نہ پڑھیں،
چاہے لوگ اہتمام کریں یا نہ کریں، لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ فرض ہے، ایک فرض کے برابر ثواب 70 گنا ملنے والا ہے۔ اس لیے فرائض کا زیادہ سے زیادہ اہتمام، اس کے ساتھ تراویح کا اہتمام۔ تراویح میں امام صاحب کے لیے مسئلہ ہے، حافظ جی کے لیے کتنوں بتا دیا جائے کہ بھئی تیز نہیں پڑھنا ہے، آہستہ پڑھنا ہے۔ جیسے آپ عشاء کی نماز میں 2 رکعت میں قرأت کرتے ہیں، یا وطر کی نماز میں، تراویح میں دیکھا اسپیڈ ہو جاتی گاڑی، اب وطر جو ہی آیا تو گاڑی ہلکی ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عوام کے لیے ہو رہا ہے یا اللہ کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے ہوگا تو فرض میں بھی اتنی ہی رفتار ہوگی، اور تراویح میں بھی وہی رفتار ہوگی قرآن کی۔ ایک ہی پارہ پڑھیں گے، اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے، اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ جب تعلیم کرتے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے جماعت کے ساتھ ہی، جب یہ تعلیم کرتے ہیں، فضائل اعمال کھولتا ہے کوئی بچہ تو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ ہوا پڑھنے کا طریقہ۔ آپ کہتے ہیں حضور نے فرمایا عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، حضور نے فرمایا عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ تعلیم بند کرو اس کی۔ حدیث میں اتنا اہتمام، قرآن میں اہتمام نہیں۔ قرآن کو بیچا جا رہا ہے، قرآن کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ قدری کی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو امت کو اٹھاتا ہے، امت کو گراتا ہے۔ آج یہ امت ذلیل ہو رہی ہے، خوار ہو رہی ہے، ماری جا رہی ہے، کاٹی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی ناقدری کی، قرآن کی بے عزتی کی، قرآن کا احترام نہیں کیا ہے۔ اس لیے قرآن جب تلاوت کی جائے، تراویح ہو، چاہے فرض ہو، چاہے وتر ہو، آپ اپنی رفتار کو درست رکھیں، آپ اس طرح پڑھیں جو اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کوئی رامائن نہیں ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی ناول نہیں ہے کہ آپ جس طرح چاہیں پڑھ دیں۔ آپ گانا سنتے ہیں، گانا میں اتنے ٹھہر کے گانا پڑھا جاتا ہے، گانا کو زور سے نہیں پڑھا جاتا، تیزی سے نہیں پڑھا جاتا۔ کیا قرآن ایسی کتاب ہے اس کو جیسا چاہیں پڑھ لیں، جہاں چاہیں رکھ دیں، جیسا چاہیں کریں اس کے ساتھ؟ ایسا نہیں چلے گا میرے بھائی اور دوستوں۔ اس لیے حافظوں سے کہنا یہ ہے، جتنے حفاظ کرام یہاں بیٹھے ہیں سارے لوگ یہ طے کریں، آپ اگر اپنی عزت چاہتے ہیں، اپنے وقار چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو قرآن کا اہتمام بہت ضروری ہے، اس کا احترام بہت ضروری ہے۔ چاہے عوام 2 ہی آدمی رہیں، آپ نہ سنیں، الم تر کیف پڑھ کے ختم کر دیں، لیکن اس طرح سے جو ناقدری ہو رہی ہے عام طور پر پورے بر صغیر میں، پورے ہندوستان میں جو ناقدری ہو رہی ہے، اجتماعی گناہ کا اجتماعی سزا اللہ کے یہاں سے نازل ہوا کرتی ہے۔ آج اجتماعی گناہ ہو رہا ہے، اس لیے اجتماعی سزا ہم بھگت رہے ہیں پورے ہندوستان کے اندر، پورے بر صغیر کے اندر۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کے حق کو ادا نہیں کرتا تو قرآن اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ بہرحال اہتمام کرنا ہے نوافل کا اور تہجد کا بھی، اور تراویح کا بھی۔ تراویح اور تہجد دونوں کا اہتمام ہو۔ ایسا نہیں کہ تراویح کے چکر میں تہجد چھوٹ جائے۔ تہجد صبح میں اٹھ کر کے 4 رکعت، 2 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت آپ پڑھ لیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے صبح اور شام روزانہ ہر بندے کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ کون چاہتا ہے اپنی دعا قبول کروانا؟ افطار کے ٹائم میں یا مغرب بعد سارے لوگ یہ طے کریں کہ ہم اہتمام کے ساتھ دعا کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اور صبح بھی سحری سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ کے ہم دعا کریں گے اللہ میاں سے۔ 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، 8 نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر دعا مانگیں اللہ سے، اور پھر اس کے بعد استغفار کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے جتنا بچ سکتے ہیں۔ اللہ میاں نے ہمیں موقع دیا ہے، شیطان کو قید کر دیا، جہنم کے دروازے کو بند کر دیا۔ اس لیے بند کر دیا ہے کہ ہمارے بندے کو نیکی کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، اور ہم گناہ کریں، جھوٹ بولیں، غیبت کریں، گالی بکیں، اور دوسرے گناہ کریں، آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، اور موبائل کا زیادہ سے زیادہ استعمال اگر ہم کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ گناہ کے کام ہیں۔ میں سارے لوگوں سے، جو نوجوان لوگ ہیں ان کو بھی میں کہوں گا، موبائل چلانے والے رمضان بھر کم سے کم موبائل کا استعمال کریں، انشاءاللہ کریں گے، صرف فون کریں گے یا فون اٹھائیں گے۔ موبائل استعمال کرنا ناجائز نہیں ہے، یا تو فون کریں گے یا کیا کریں گے، فون اٹھائیں گے، باقی کام نہیں کریں گے۔ ایسا ہوگا انشاءاللہ؟ جی ایسا کریں گے، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ زیادہ سے زیادہ اوقات ذکر میں، تلاوت میں، نماز میں گزارنا ہے، اللہ کے لیے سے دعا کرنا ہے، اپنے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کی